الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، آج ہم اس عظیم گھر کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کی طرف دل بے اختیار کھنچے چلے جاتے ہیں، جس کے نام سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور جس کے تصور سے ایمان میں ایک عجیب تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک گھر ہے جسے بیت اللہ خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر، ہدایت کا مرکز، توحید کا نشان اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن۔ دنیا میں بے شمار عمارتیں ہیں، بلند و بالا محلات ہیں، تاریخی یادگاریں ہیں، مگر کعبے کی عظمت اور شان سب سے جدا ہے۔ اس کے در و دیوار کی محبت صرف پتھروں سے نہیں بلکہ اس نسبت سے ہے جو اسے رب کائنات سے حاصل ہے۔ یہی وہ گھر ہے جس کی طرف دن میں 5 مرتبہ دنیا بھر کے مسلمان رخ کرتے ہیں۔ رنگ، نسل، زبان اور قومیت کے تمام فرق مٹ جاتے ہیں اور سب ایک ہی مرکز کے گرد بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ سوچئے، آخر اس گھر میں ایسی کون سی کشش ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھا مسلمان بھی اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے؟ کیوں ایک بار اس کے دیدار کی آرزو دلوں میں عمر بھر مچلتی رہتی ہے؟ کیوں پہلی نظر میں آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں؟ یہ محض ایک عمارت نہیں، یہ محبت، عقیدت، تاریخ نبوت اور اللہ سے تعلق کا زندہ استعارہ ہے۔ آئیے آج ہم خانہ کعبہ کی تاریخ، اس کی عظمت، فضیلت اور اس سے جڑے ایمان افروز واقعات پر غور کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اس مقدس گھر کی محبت اور اس کے پیغام توحید کی حقیقت مزید راسخ ہو جائے۔ کعبہ، اور تم کیا جانو کعبہ کیا ہے؟ یہ وہ قدیم گھر ہے، یہ وہ مقدس عمارت ہے، یہ وہ عظمت والی جگہ ہے۔ اللہ نے اسے لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا۔ یہ انسانوں کے لیے بنایا جانے والا اللہ کا پہلا گھر ہے۔ یہ عبادت کے لیے بنائی گئی سب سے عظیم عمارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ، بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر وہ ہے جو مکہ میں بنایا گیا، جو بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ شریف کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس سے وابستہ بہت سے مراحل اور واقعات ہیں۔ اس میں نصیحتیں اور سبق موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ کو خود منتخب فرمایا۔ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ ترجمہ، اور جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں کھڑی کیں، اس کی بنیاد درست کی، اس کے ستون بلند کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری میں کعبہ شریف کی تعمیر کی تفصیلی داستان مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے۔ اس وقت مکہ میں نہ کوئی انسان تھا نہ پانی۔ انہوں نے کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس رکھ دیا، پھر واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے چلیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس ویران وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہ دیتے رہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، ایک مقام پر رک کر بیت اللہ کی طرف رخ کیا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں آباد کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ وہ اسی پانی میں سے پیتی بھی رہیں۔ پھر پانی ختم ہو گیا، انہیں پیاس لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاس سے بے قرار ہونے لگے۔
حضرت حاجرہ اپنے بچے کو اس حال میں نہ دیکھ سکیں، وہ تلاش مدد کے لیے نکلیں۔ سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھیں، وادی کی طرف دیکھا، کسی کو تلاش کیا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتریں، وادی میں پہنچیں، اپنا دامن سمیٹا، تھکے ہوئے انسان کی طرح دوڑنے لگیں۔ پھر مروہ پہنچیں، وہاں کھڑے ہو کر دوبارہ دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے یہ عمل 7 مرتبہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا۔ ترجمہ، یہی صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کی سعی کی اصل ہے۔ پھر جب حضرت حاجرہ مروہ پر پہنچیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے خود سے کہا خاموش رہو، پھر غور سے سننے لگیں اور کہا تم نے آواز سنائی ہے، اگر مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو۔ اسی وقت انہوں نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتے کو دیکھا، اس نے زمین کھودی، پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ نے پانی کے گرد بند باندھنا شروع کیا، مشکیزے میں پانی بھرنے لگی، خود بھی پیا، اپنے بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا لا تخاف الضیعہ فإنہا ہنا بیت اللہ۔ ترجمہ، ضائع ہونے کا خوف نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ یبنیہ ھذا الغلام وابوہ۔ ترجمہ، اس گھر کو یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ، اور اللہ اپنے گھر والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم وہاں سے گزرا، انہوں نے پانی دیکھا، وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی، کہا کیا ہمیں یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا ہاں، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، انہوں نے جرہم سے عربی سیکھی، لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ جوان ہونے پر ان کی شادی جرہم میں کر دی گئی۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ انہوں نے ان کی بیوی سے حالات پوچھے، اس نے تنگی اور پریشانی کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا، اور کہنا یغیر عتبۃ بابہ، مطلب وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، بیوی نے سب کچھ سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد تھے، انہوں نے مجھے تم سے الگ ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے طلاق دے دی، بعد میں دوسری شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، حضرت اسماعیل پھر گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے دوسری بیوی سے حالات پوچھے، اس نے اللہ کی حمد و تعریف بیان کی، اچھی باتیں کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی اور فرمایا اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا، اور کہنا یثبت عتبۃ بابہ، یعنی اپنے دروازے کی چوکھٹ مضبوطی سے قائم رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، بیوی نے سب کچھ بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد تھے، انہوں نے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری مرتبہ آئے۔ اس بار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام کیا، گلے لگایا، پھر فرمایا اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے حکم پر عمل کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں ضرور مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے، اور ایک اونچی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر دونوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے۔ جب دیوار بلند ہو گئی تو ایک پتھر لایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے رہے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھومتے ہوئے تعمیر کرتے رہے اور دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں مذکور کعبہ کی تعمیر کی داستان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد کعبہ شریف کئی مرتبہ ٹوٹ پھوٹ اور شگافوں کا شکار ہوا۔ اس کی وجہ سیلاب اور زمانے کے اثرات تھے۔ ہر مرتبہ اس کی تعمیر پہلے سے بہتر انداز میں کی گئی۔ ایک مرتبہ عمالقہ نے اسے تعمیر کیا۔ عمالقہ عرب کے وہ قبائل تھے جو جزیرہ عرب میں آباد تھے۔ پھر کعبہ دوبارہ منہدم ہو گیا۔
اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اسے تعمیر کیا، پھر قریش نے بھی اس کی تعمیر کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے ابتدائی دور میں تھے۔ سیلاب کی وجہ سے کعبہ شریف کی کچھ دیواریں گر گئی تھیں۔ قریش کے قبائل جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں کام تقسیم کر لیا۔ پھر تعمیر کے لیے پتھر جمع کیے گئے۔ جب حجر اسود رکھنے کی جگہ آئی تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے حجر اسود رکھنے کا شرف ملے۔ اختلاف بڑھتا گیا، نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ کئی دن یہی صورتحال رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہا، ھذا الامین رضینا بہ حکمن، یہ امانت دار ہیں، ہم انہیں فیصلہ کرنے والا مانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سارا معاملہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلم الی ثوبا، میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اسے چادر کے درمیان رکھا، پھر فرمایا، ہر قبیلہ چادر کا ایک کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اسے اٹھاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حجر اسود اپنی جگہ پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ رکھ دیا۔ پھر اس کے اوپر تعمیر مکمل کی گئی۔ بعد میں کعبہ شریف کو پھر نقصان پہنچا، اس کے کچھ حصے گر گئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ انہوں نے کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بھی اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ کعبہ شریف کی آخری بڑی تعمیر عثمانی دور میں ہوئی۔ یہ سن 1040 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت مکہ میں شدید سیلاب آیا تھا۔ کعبہ شریف کا ایک حصہ گر گیا تھا، باقی حصہ بھی کمزور ہو گیا تھا۔ اس پر سلطان مراد خان نے دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ یہی موجودہ تعمیر ہے۔ البتہ تقریباً 30 سال پہلے اس میں مرمت کی ضرورت پیش آئی۔ یہ کام شاہ فہد رحمہ اللہ کے دور میں ہوا۔ اس میں بنیادوں کو مضبوط کیا گیا، بیرونی دیواروں کو درست کیا گیا، پتھروں کے درمیان موجود خلا بند کیے گئے اور مکمل چھت تبدیل کر کے نئی چھت لگائی گئی۔ آج بھی بیت اللہ یعنی کعبہ شریف مسلمانوں کی بھرپور توجہ اور خدمت کا مرکز ہے۔ مسلمان حکمران اور عوام اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اللہم فزد بیتک تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وبرا وزد من شرفہ وکرمہ تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا۔ اے اللہ، اپنے گھر کی عزت، عظمت، بزرگی، ہیبت اور بھلائی میں اضافہ فرما، اور جو لوگ اس کی تعظیم اور خدمت کریں انہیں بھی عزت، بزرگی اور بھلائی عطا فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ترجمہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ دوستو، یہ کعبہ شریف ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ ان کی سب سے مقدس جگہ ہے، یہ ان کی وحدت اور توحید کی علامت ہے، یہ طواف کرنے والوں کا مرکز ہے، یہ اعتکاف کرنے والوں کی منزل ہے، یہ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کا رخ ہے۔ مسلمان ہر روز اپنے دل اور جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کم از کم 5 مرتبہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفل عبادات اور دیگر مناسک بھی اسی کے ارد گرد کرتے ہیں۔ یہ سب بندگی کے اعلیٰ ترین درجے کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ عبادت کی سب سے عظیم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ نے کعبہ یعنی حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے زندگی کے استحکام کا ذریعہ بنایا ہے۔ کعبے کے پاس ایک نماز دوسری جگہ کی 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ میری مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، 100 مسجد حرام کو چھوڑ کر، اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری جگہوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ دنیا بھر کی تمام مساجد کعبے کی طرف رخ کیے بنائی گئی ہیں۔
کعبے کی طرف رخ کیے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان جب کسی نئی جگہ جاتا ہے تو سب سے پہلے قبلے کے بارے میں پوچھتا ہے، کیونکہ کعبہ ہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے۔ دعا مانگنے والا جب قبولیت کی امید کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کعبے کی طرف رخ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان میت کو قبر میں رکھتے وقت بھی اس کا رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے۔ کعبہ زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو خاص عزت عطا فرمائی ہے۔ اسی عزت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قضائے حاجت کے وقت اس کی طرف منہ یا پیٹھ نہیں کی جاتی، اگرچہ انسان اس سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ ترجمہ، جب تم قضائے حاجت یعنی اپنی ضرورت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دلوں میں کعبہ شریف کی عظمت بٹھاتے تھے۔ آپ اس کی حرمت کی اہمیت واضح کرتے تھے، اس کی تقدیس کی حفاظت کی تعلیم دیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت خوش تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تکسا فیہ الکعبہ۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کعبے کی عظمت ظاہر کرتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں کعبے کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بے شک اس شہر کو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن ہی حرمت والا قرار دیا۔ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اللہ کی دی ہوئی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام رہے گا۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں جنگ جائز نہیں ہوئی۔ وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی صرف دن کے ایک مختصر وقت کے لیے جائز ہوئی۔ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے۔ وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، اور اس کی گری ہوئی چیز وہی اٹھائے جو اس کی پہچان کرائے۔ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا دل بیت اللہ کی عظمت سے بھر جائے، جس کی روح رکن اور مقام کی محبت میں بے قرار ہو جائے۔ مبارک ہو اسے جسے اللہ نے اس سال حج کی سعادت عطا فرمائی۔ اسے زمانے کی عزت بھی ملی، اسے مقام کی عزت بھی ملی، اسے عبادت اور مناسک کی عزت بھی ملی۔ وہ اللہ کا معزز مہمان بنا، وہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کے درمیان ایک معزز زائر بنا۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اللہ کی پکار پر لبیک کہا اور اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ اس کا سفر آسان فرمائے، اس کے راستے کو سہل بنائے، اس کے حج کو بہترین قبولیت عطا فرمائے، اسے ہر تکلیف سے محفوظ رکھے اور اپنے گھر والوں کے پاس سلامتی اور اجر کے ساتھ واپس لوٹائے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں گے، تاکہ اپنے فائدے کی جگہوں پر حاضر ہوں اور مقررہ دنوں میں اللہ کو یاد کریں، پھر کھائیں، محتاجوں کو کھلائیں، اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں۔ ہمیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی قیمتی علمی ویڈیوز بناتے رہیں۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك